جان چھڑکتا ہے۔ دیکھ لو آج کل کے پیروں کو، دیکھو آج کل کے مولویوں کو، یہ دیکھو نعت خانوں کو، یہ دنیا میں آ رہے ہیں یہاں سے پاکستان چھوڑ کر کس لیے آ رہے ہیں؟ پیسوں کے لیے آ رہے ہیں۔ واہ واہ کیا بات، صرف پیسوں کے لیے آ رہے ہیں، ورنہ وہاں رازق کوئی اور ہے، یہاں کوئی رازق اور ہے، صرف پیسے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اتنا ہے کہ لوگ اپنے نسب کو چھوڑ رہے ہیں، سید بن رہے ہیں جو سید نہیں ہیں، متسید بن رہے ہیں، جعلی سید بن رہے ہیں، وضع قطع بنا کر، شکل صورت بنا کر، سفید رومال باندھ کر، زلفیں رکھ کر، داڑھیاں بڑھا کر، جبے پہن کر، اور سید نہیں ہے اور سید بن رہے ہیں جی۔ تو مطلب ہے کچھ متشاعر بن رہے ہیں، جعلی شاعر ہے نہیں، چوں چوں دو مصرے گھڑ لیے تو شاعر ہو گئے ہیں جی۔ مولویوں کا لباس پہن کے علامہ بن گئے، مفتی کوئی نام کے مفتی، کام کا مفتی کوئی نہیں ہے، صرف نام کے مفتی ہیں۔ صحیح ہے، بالکل صحیح، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں، پرکھیں، جانچیں، تولیں اور پھر بولیں۔ جانچ پرکھ ہے اوروں کی، جانچ پرکھ ہے اوروں کی، یہ بھی سوچا خود کیا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، سبحان بڑے جانچتے پرکھتے ہو، اپنے آپ کو بھی دیکھو تم کیا ہو۔ تو یہ ایک جال پھیلا ہوا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ جو انسان کا خالق ہے، جو دولت کا خالق ہے، وہ قرآن میں فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ مرتا ہے پیسے پر، یہ پیسے پر مرتا ہے، یہ بڑا، میں اب کیا کہوں، کسی پیر سے پیسے مانگو وہ کہتا ہے ہم تو لینے والے ہیں، دینے والے تو ہے ہی نہیں۔ مولوی صاحب سے مانگو، وہ کہتے ہیں سرکار میں تو ہون ممبر تو لے کے آیا، مسے کہن کے آیا۔ نعت خان کو پوچھو آنے میں تو غسل خانے گن کے نا۔ مطلب ہے کہ ساری دنیا مر رہی ہے پیسے پر۔ کون ہے لیڈر کو دیکھیں، پاکستان میں جو پاکستان کو لوٹ کر کھا گئے ہیں وہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ کیوں نہیں ابھی تک کرسی کو چھوڑ رہے؟ پیسے کے لیے، دولت کے لیے، حصول منصب کے لیے، اقتدار کے لیے۔ اقتدار میں اگر پیسے کی طلب نہ ہو تو اقتدار کیا ہے؟ کوئی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو وہ چیز جب میدان آیا تو صدیق اکبر کو دیکھیں کہ جھاڑو پھیر کر گھر میں جھاڑو پھیر، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر تیری شان کے قربان، تیرے نقش کفے پر، کفے پا پر میرے جیسے لاکھوں سر قربان۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیری گرد راہ میری آنکھ کا سرما، سبحان اللہ، کہ کچھ نہیں، جاروب پھیر کر آ گئے، یا رسول اللہ یہی کچھ تھا میں لے آیا۔ حضرت عثمان کہنے لگے ابو بکر آج تو میں سمجھے آج میں بہوں آندہ ہے، 50 لاکھ روپے آندہ ہے، 50 لاکھ روپے صحابہ کسی کو لے ہی نہیں ہے۔ تو میں کیا آج ابو بکر رہ ویسی، پر جوان کیا تیری شان ہے، تو باری پھیر آیا ساری، کچھ بھی نہیں چھوڑے ہی۔ اس آگیا حضور فرمایا کار ابو بکر کے آ اکھے اللہ تے رسول دا نا ہی چھوڑ آیا۔ فرمایا حضرت عثمان غنی کہ آج ابو بکر آج بھی تم، میں نے 50 لاکھ دیا ہے لیکن اللہ کی قسم آج بھی تم اس بے سر و سامانی میں مجھ سے پھر بھی سبقت لے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ عثمان جس نے اتنا پیسہ پیش کیا ہر مقام پر، دولت کو کچھ نہ سمجھا، دولت کو خاک پا سمجھا، وہ حضور کے خاک پا سمجھا، وہ عثمان، اس کے ساتھ علی کا کیا تعلق ہے؟ یہ منصب کے خواہش مند نہیں تھے، بلکہ منصب چاہتا تھا کہ اپنے اپنے وقت پر ان میں سے ہر کوئی ہمیں بھی مجھے نوازے، کیونکہ نیابت مصطفیٰ کا یہی اہل ہے جو ان چاروں کے بعد ہیں۔ جو سلسلہ ہے وہ امارت ہے، وہ خلافت نہیں ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ وہ امارت کا دور شروع ہو گیا اور امارت سے ان کو تعلق نہیں، یہ تو رسول اللہ کے خلیفے ہیں۔ سمجھ آئی؟ اچھا حضرات، اب میں آپ نے دیکھا کہ ترتیب آ گئی، لیکن وہ جو مانوی جو اوپر اٹھایا اور بت شکنی کا خاص ایک منصب عطا کیا اور سلاسل کی انتہا علی کو بنایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا سلسلہ وہاں ملتا ہے، وہاں ملتا ہے، وہاں ملتا ہے، لیکن اگر یہاں نہیں ملتا نا تو وہاں کے لیے بھی بڑی تحقیق چاہیے، اور میرے اعتراضات ہیں، میں نے بڑی چھان بین کی ہے، ہاں بڑا مشکل سے اوپر چلے گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات یہ منتہا ہے، علی منتہا ہے۔
علی منتہا ہے اور علی پر انتہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں علی پر میں سلاسل کی انتہا سمجھتا ہوں؟ اس لیے تحقیق بھی ہے اور بات محقق بھی ہے، اور ہونی بھی چاہیے کہ علی میں ان تینوں کے خواص موجود تھے، اس لیے بعد میں رکھا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان ابو بکر کا صدق، فاروق کا عدل، عثمان کا بذل، اور علی کا علم کے ساتھ یہ تینوں جب چیزیں چلائی جائیں تو معاملہ نور و نلا نور ہوتا ہے۔ اگر علم نہ ہو، اسی لیے سعدی نے فرمایا کہ یک من علم را 10 من عقل باید، ایک سیر علم کے استعمال کے لیے 10 سیر عقل چاہیے۔ تو علی کے پاس یہ نہیں پتا کہ ان کے پاس، مقصد نہیں کہ ان کے پاس نہیں تھا، ان کے پاس تھا، لیکن ان کو خاص علم عطا کیا گیا کہ جو ان کے منصب اور ان کے طرز حیات کو اپنے انداز میں اپنا کر آگے چلائے۔ یہ وہ علی ہے، وہ علی پیدا ہوا ہے۔ 2-4 شعر اور پھر میں اس رات کے حوالے سے ایک شعر حضور کی بارگاہ میں بھی پیش کروں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ گنبد ولادت علی، گنبد آفاق میں روشن ہوئی شمع نجات، گنبد آفاق میں روشن ہوئی شمع نجات، پر فشاں ہے زلف لیلائے رموز شش جہات، سبحان اللہ، کھل رہا ہے آسماں پر سبحان اللہ، غرفہ ذات و صفات، کیا بات۔ کھل رہا ہے آسماں پر غرفہ ذات و صفات، اٹھ رہا ہے برقع سلمائے روح کائنات، اللہ، زندگی علم و فراست کا مزہ چکھنے کو ہے، زندگی علم و فراست کا مزہ چکھنے کو ہے، فرش پر پیغمبر حکمت قدم رکھنے کو ہے، سبحان اللہ، پیغمبر حکمت قدم رکھنے کو کیا ہے، بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آسمان نکھرا ابھرتا آ رہا ہے آفتاب، سبحان اللہ، اٹھ رہا ہے روح اسرار و حقائق سے نقاب، کھل رہی ہے ذہن پر ادراک و عرفاں کی کتاب، کہہ رہی ہے زندگی یا لیتنی کنتو تراب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہہ رہی ہے زندگی یا لیتنی کنتو تراب، عارفوں کو مجدہ شاہ عارفاں آنے کو ہے، علی علی، عارفوں کو مجدہ شاہ عارفاں آنے کو ہے، ارے اے زمین سجدے میں گر جا آسمان آنے کو ہے، اے زمین سجدے کھل رہی ہے ذہن پر ادراک و عرفاں کی کتاب، کہہ رہی ہے زندگی یا لیتنی کنتو تراب، عارفوں کو مجدہ شاہ عارفاں آنے کو ہے، اے زمین سجدے میں گر جا آسمان آنے کو ہے۔ لو وہ دم کا مطلع صدق و صفا پر آفتاب، لو وہ دم کا مطلع صدق و صفا پر آفتاب، آسمان عقل و دانائی پہ وہ جھومے صاحب، آسمان عقل و دانائی پہ وہ جھومے صاحب، لو وہ آیا صاحب سیف و قلم گردوں جناب، مرحبا وہ آئے بزم آب و گل میں بو تراب، مرحبا وہ آئے بزم آب و گل میں بو تراب، لو وہ لوہے دہر پر نقش جلی پیدا ہوا، لو وہ لوہے دہر پر نقش جلی پیدا ہوا، نوع انسان کو مبارک ہو علی پیدا ہوا، واہ واہ، دو انسان کو واہ واہ،